السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک دن درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نہ کسی وید کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رب تبارک و تعالیٰ، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بے برداشت درد ہو رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں رنگ کی جو جڑی بوٹی ہے اس جڑی بوٹی کو آپ کھا لو، آپ کا درد صحیح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور سے واپس ہوئے، فلاں جنگل میں گئے، اس جڑی بوٹی کو کھایا، پیٹ کا درد صحیح ہو گیا۔ دوسرے کچھ دن کے بعد اسی جیسا درد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوا۔ جب اسی جیسا درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے؟ جڑی بوٹی لینے کے لیے جنگل میں گئے۔ اسی جڑی بوٹی کو نچوڑا، اسی جڑی بوٹی کو کھا لیا، لیکن درد رکنے کا نام و نشان نہیں لے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب درد نہیں رکا اور تکلیف بڑھتی چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب تبارک و تعالیٰ، جب میرے پہلے درد ہوا تھا تو تو نے کہا تھا کہ فلاں جڑی بوٹی کھا لینا، وہ تیرا درد صحیح ہو جائے گا۔ وہی جڑی بوٹی میں نے کھائی تھی، لیکن میرا درد اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں تھی، شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ اے موسیٰ، پہلے تو میرے پاس آیا تھا، تجھے میرے اوپر یقین تھا، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے فلاں جڑی بوٹی کو حکم دے دیا کہ تو اس کو شفا دے دے، تو شفا تو میرے حکم میں تھی۔ اے موسیٰ، تو فلاں جنگل میں کیوں چلا گیا؟ تجھے تو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ پتا ہے کہ تیرے پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ تیرے پیٹ میں درد اس لیے ہوا کیونکہ میں تجھے یاد کر رہا تھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ حضرات اکرامی، آج ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم یوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں تو ہمیں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہنا چاہیے، اے میرے پروردگار، جیسے میرے بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے باپ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ میرا باپ میری تکلیف کو دور کر دے گا، تو وہ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابو میرے فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، ابو میرے فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، کچھ کیونکہ اسے اپنے باپ پر یقین ہے کہ اس کا باپ صحیح کر دے گا۔ ایسے ہی ہر مسلمان کو خدا پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ صحیح کر دے گا۔ جب کسی کو بیمار یا کوئی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرے، اے میرے مولا، یہ فلاں بیماری آ چکی ہے، یہ فلاں بیماری مجھے لگ چکی ہے، میں نے دوائیاں کر لی ہیں لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ دوائیاں شفا نہ دے گی، یہ حکیم شفا نہ دے گے، شفا تو دے گا، شفا تو تیرے حکم میں شامل ہے۔ حضرات اکرامی، جب آپ یہ کہو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے، اس کے بعد پھر دوائی لینے جاؤ گے، تو جب دعا کرنے کے بعد آپ دوائی لینے جاؤ گے تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم اس دوائی پہ شامل ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی شفا اس دوائی میں شامل ہو جائے گی، اور آپ جب اس دوائی کو کھاؤ گے تو دوائی کرنا جیسے کہ سنت ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور حضرات اکرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی مل جائے گی اور آپ کو شفا بھی مل جائے گی۔ تو حضرات اکرامی، حضرت موسیٰ کے واقعے پر غور کریں، اور جب آپ کو کوئی پریشانی یا بیماری گھیر لے تو سب سے پہلے آپ اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہم کلام تو نہیں ہونا چاہتا، کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، رب تبارک و تعالیٰ سے بات کیا کریں، اپنی زندگی کے پورے معلومات اس کے سامنے رکھا کریں، اس سے جو بھی تمہاری زندگی میں پریشانی آئے، خوشی آئے، غم آئے، جیسے تم اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے شیئر کرتے ہو، ایسے اپنی رب تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیا کرو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں جب کوئی بیماری یا کوئی پریشانی گھیر لے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ اور تندرستی عطا کریں۔